السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی دکھانے والا ہوں کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو دیوبندی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں یا جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے والی ہے۔ یہ بالکل کھسک جائے گی آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ الحمدللہ جو سنی ہوگا وہ خوش ہوگا اور اپنے عقیدے کے اوپر ناز کرے گا اور اپنے عقیدے پر کہے گا کہ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ لیکن جب دیوبندی سنیں گے اور جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ سنیں گے تو ان کے پیروں سے زمین کھسکنی ہی کھسکنی ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی جو ہندو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، دیوبندیوں کے بھی اور جماعتیوں کے بھی، وہ ان کو اس وقت میں سب سے بڑا اپنا مفتی مانتے ہیں، مفتی تقی عثمانی کو۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے، وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے، عطا ہے، موتی حقیقی صرف ایک ہے، اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کا فیض وصال کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی اہل سنت والجماعت کا کوئی مفتی، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ بزرگوں کا فیض وصال کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اور انہوں نے مزاحیہ طور پر یہ کہا کہ اب لوگ مجھے یہ نہ کہتے کہ صاحب یہ تو موحد ہی نہ رہا۔ مطلب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے پر فوراً فتویٰ لگا دیں گے کہ مفتی تقی عثمانی موحد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جو بات ہے وہ تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بزرگوں کا فیض ملتا ہے اور ملتا ہی رہے گا۔ انہوں نے طنز بھی کیا، اور یہاں طنز سے میں مراد لے سکتا ہوں مفتی طارق مسعود کو، کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ والوں کے مزار پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے مزار پر جانے سے۔ ہاں قبرستان آپ جا سکتے ہیں، اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ موت کی یاد دلانے کو، لیکن وہاں پر انہی کے مفتی تقی عثمانی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مفتی تقی عثمانی کی مفتی طارق مسعود اتنی تعریف کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے، وہ اتنی تعریف کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اب وہی اس بات کو کہہ رہے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گا مفتی طارق مسعود کو اور جتنے بھی دیوبند تعلق سے مفتی ہیں ان تمام لوگوں کو جو خاص طور پر انسٹاگرام پر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ صاحب اس بات کو سرے سے نکار دیتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک ہے، مزار پر جانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، اگر وہاں جانے سے کچھ ملتا تو فقیر باہر کیوں بیٹھتا۔ جو صاحب آپ کے انسٹاگرام کے مفتی ہیں، مولوی ہیں، جو یوٹیوب کے سوشل میڈیا کے مفتی ہیں، ان مفتیوں کے اوپر مفتی تقی عثمانی کا یہ تماچا ہے۔ انہوں نے یہ تماچا مارا ہے ان تمام مفتیوں کے چہروں پر کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، جو اللہ والے ہیں ان کے مزاروں پر جانے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ ان کا مفتی کہہ رہا ہے کہ ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، اور آگے سے انہوں نے مثال دی کہ یہ جو فیض ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے جناب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا سے ہے جو بھی کچھ ہے۔ نبی کو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غوث اعظم یہ کر سکتے ہیں، کہاں سے؟ اللہ نے پاور دی۔ غریب نواز یہ کر سکتے ہیں، کیسے؟ اللہ نے انہیں پاور دی۔ اور مفتی تقی عثمانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو زندوں کو واسطہ بنا دے، وہ چاہے تو مردوں کو واسطہ بنا دے۔ آگے مثال بھی آپ نے پیش کری کہ اللہ چاہے تو طور کے ذریعے سے مدد کر دے، آگ کے ذریعے سے مدد کر دے،
اور بھی کئی مثالیں انہوں نے دی۔ تو حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی دیوبندی کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر انگلی اٹھائے، اور اگر وہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے مفتی تقی عثمانی کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ یہ صاحب یہ مفتی تقی عثمانی اب ہمارا مفتی نہ رہا، اب ان کے اوپر ہم گمراہیت کا فتویٰ لگاتے ہیں یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، آپ کا جو من چاہے فتویٰ لگائیں، لیکن اگر آپ ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ آپ فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے سوال کریں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ اگر یہ ہے تو آپ سنی ہی ہو گئے، اب آپ دیوبندی نہ رہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان سے۔ لیکن کسی بھی دیوبندی کے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنا سب سے بڑا مفتی مانتے ہیں۔ حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا تمام سنیوں کو کہ الحمدللہ اے سنیوں تم مایوس نہ ہوا کرو، الحمدللہ ہم اس مسلک سے تعلق رکھنے والے، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں وہ نظریات وہی ہیں جو اسلاف امت کے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 14ویں صدی کے اندر بنا دیے گئے، نہ، یہ عقائد و نظریات الحمدللہ ہمارے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ جب تک دنیا کے اندر مسلمان باقی ہے، سنیت باقی ہے، تب تک یہ ہمارے عقائد و نظریات رہیں گے۔ کیونکہ یہ عقائد و نظریات وہ نظریات ہیں کہ جن کے اندر نہ ہی الحمدللہ کوئی کفر ہے، نہ ہی کوئی شرک ہے۔ ہم اللہ والوں کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے، اتنا ہی ہم ان کو مانتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہم ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ جو بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے وسیلہ واسطہ بنا دے، الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انہیں وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے۔ اس بنیاد پر ہم مزارات اولیاء کے اوپر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کا، نیاز کا اہتمام اسی بنیاد پر کرتے ہیں اور ان کا فیض حاصل کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب چاہیے کہ تمام جو دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان تمام کے تمام وہ لوگ توبہ کریں اگر ان لوگوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، ایسی کوئی گفتگو کہی ہے، اور اپنے مفتی تقی عثمانی سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔